اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے۔ انسان کے اندر دو چیز ہے، ایک ہے اس کا پیٹ، ایک ہے اس کا دل۔ انسان اگر کھانا نہ کھائے، انسان اگر پانی نہ پیے تو پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو ہی کھانا کھاتا ہے سکون ملتا ہے۔ ایسے ہی اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں، پورے وجود میں اگر سکون چاہتے ہیں تو دل کو غذا دینا ہوگا۔ اب دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیجئے۔ آج میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب شیطان نہیں بنا تھا، اس وقت وہ کیا تھا؟ معلم ملائکہ تھا، فرشتوں کو درس دیتا تھا، جنت میں یہ رہتا تھا۔ کون؟ شیطان۔ جنت کے جھولوں میں بیٹھ کر کے جھولا جھلاتے تھے فرشتہ ان کو، اتنا بڑا رتبہ ان کو ملا تھا۔ اس شخص کی پہچان یہ ہے کہ جب تک یہ شیطان نہیں بنا تھا، یہ جنت میں ٹہلتا تھا، جنت کے جھولوں میں بیٹھتا تھا، فرشتے ان کو جھولا جھلاتے تھے اور فرشتوں کو یہ کچھ سکھاتا تھا۔ اس وقت تک شیطان کوئی نہیں تھا۔ تو اب یہ پتہ کیجئے کہ شیطان کو شیطان بننے پہ مجبور کس نے کر دیا؟ کیسے یہ شیطان بن گیا؟ آج نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں، اذان مسجد میں ہو رہی ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فجر میں ہو، ظہر میں ہو، عصر میں ہو، مغرب میں ہو، عشاء میں ہو، آپ کا جہاں دل لگتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے بھائی اذان ہو گئی، تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک کیوں نہیں آئے، یا مغرب میں نماز کیوں نہیں پڑھے، جہاں تھے وہیں پہ تم نے اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو آپ کا جواب ہوگا شیطان نے بہکا دیا۔ یہی ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں ہم آ گئے، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ پائے، شیطان نے مجھے بہکا دیا۔ جب شیطان نہیں تھا تو شیطان کو کس نے بہکا دیا؟ جب اللہ نے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، شیطان آ کر گیا، کہا میں نہیں کروں گا، تو یہ کس نے اس کو بہکایا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ہی رمضان شریف کا چاند دکھائی دیتا ہے، نکلتا ہے، شیطان کو قید کر دیتا ہے، شیطان قید ہو گیا۔ اب آپ یہ بتائیے، ہماری ہی قوم میں کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ مسجد میں آ کے دن گزارتے ہیں، کچھ لوگ گھر میں میاں بیوی میں جھگڑا کرتے ہیں، ماں باپ میں جھگڑا لگاتے ہیں، اڑوس پڑوس میں جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی مار کرتے ہیں، کوئی حلال کا کھاتا ہے، کوئی حرام کا کھاتا ہے، کوئی حق اور حلال کی روزی تلاش کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ اب اس کو کس نے بہکا دیا؟ شیطان تو اب قید ہو گیا، شیطان زنجیروں میں جکڑا گیا۔ جیسے ہی رمضان شریف کا چاند دکھائی دیا، نکلا، شیطان قید ہو گیا۔ اب ہم یہ تحقیق کرنے نہیں جائیں گے کہ شیطان جو قید ہوا وہ کیسے ہوا، کیونکہ غیب داں نبی مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا کہ شیطان قید ہو گیا، تو ہم مان لیے کہ ہو گیا۔ ہم اس میں اب تدبیر نہیں کرتے ہیں کہ کیسے ہوا، کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے کہ وہ قید ہوا، 1 مہینہ تک قید رہے گا، جب تک عید الفطر کا چاند دکھائی نہیں دیتا تب تک یہ قید رہے گا۔ ہم نے مان لیا کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے۔ تو اس کے بیچ میں جو مسلمان بہک گیا، اس کے بیچ میں جو مسلمان جھگڑا لڑائی کیا، اس کے بیچ میں جو مسلمان نماز روزہ سے دور ہوا، اب یہ کیا بہانہ کریں گے؟ اس کو اب کس نے بہکایا؟ شیطان کو اس کے بڑا بھائی نے اس کو بہکا دیا۔ اس سے پہلے وہ کیا تھا؟ فرشتوں کا سردار تھا، جنت میں رہتا تھا، جنت میں گھومتا تھا، جنت میں ٹہلتا تھا، جھولوں میں جھولتا تھا، عیش کرتا تھا، موج کرتا تھا۔ لیکن اس کا بڑا بھائی اس کو بہکایا، اور یہ ایسا بہکا کہ قیامت تک لعنت کا توق ڈال کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر پٹک دیا۔
کہا کہ جا جتنا مرتبہ تجھے ملا تھا اس سے کہیں زیادہ ذلیل اب تو ہوگا۔ اب کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک دو شیطان رہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہر آدمی شیطان پر لعنت بھیجتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ قوم مسلم میں سے ہو یا غیر مسلم میں سے ہو، ہر انسان اس پہ لعنت کرتا ہے، کیونکہ شیطان ایک ایسی شے ہے کہ ہر آدمی کو تباہ کرنے کے فکر میں رہتا ہے۔ شیطان کا بڑا بھائی اس کو بقایا، اس کا بڑا بھائی کون ہے؟ اس سے جب وہ شیطان نہیں بنا تھا اس سے پہلے اس کے پاس اس کا نفس تھا، اس کے نفس نے اس کو بہکایا اور کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا آدم کو، آدم مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، میں پہلے ہوں یہ بعد میں ہے، اس لیے میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کون بہکایا؟ اس کے بڑا بھائی، اس کے نفس نے بہکا دیا۔ آج شیطان قید ہونے کے باوجود بھی مسلمان بربادی میں جا رہا ہے۔ وہ کیوں جا رہا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے نفس کے خواہش کے مطابق زندگی گزارنا سیکھا ہے، نفس کو کچلنا نہیں سیکھا ہے۔ اور جو انسان اپنے نفس کو کچل کر کے اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو جنت کی زمین بھی اس کے لیے منتظر ہے اور جنت کی کفن بھی اس کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جو انسان اپنے نفس کے خواہش، اپنے خواہش کے بنا پر زندگی گزارتا ہے، جس کو نفس نے بہکا دیا کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، یعنی دین چھوڑ کے جو دنیا کمانے میں لگ گیا، یہ نفس کا غلام بنا ہوا ہے۔ اور جو نفس کا غلام بن کے زندگی گزارا، اب جب یہ مرے گا تو جہنم سے اس کے لیے کفن لایا جائے گا اور جہنم کی زمین اس کو دیا جائے گا قبر میں۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ لوگو جب میں انتقال کروں نا، کوئی قیمتی لباس مجھے دے کے کفن پہنا کے مجھے دفن مت کرنا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ تو امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، پھر آپ کو یہ مقام کیوں نہیں دیا جائے؟ حضرت علی نے کہا کہ لوگو میں جب انتقال کر جاؤں تم کفن بہت قیمتی دو گے اور میں اگر وہاں پھنس گیا قبر میں تو تمہارے قیمتی کفن نکال لیے جائیں گے اور جہنم کے کفن پہنائے جائیں گے، اور اگر میں وہاں پاس ہو گیا تو تیرے یہ 4 10 20 روپے کی کفن کیا ہے، وہاں جنت سے میرے لیے کفن لایا جائے گا۔ تو انسان کو سب سے زیادہ اس بات پہ غور کرنا ہے کہ شیطان جو کرتا ہے کرنے دے، ہم اپنے نفس کے خلاف ہمیشہ کام کریں گے۔ اذان ہو رہی ہے، آپ کا دل کہتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے نہیں جائیں گے، وہاں مخالفت کیجئے نفس کی اور آئیے نماز میں کھڑے ہو جائیے اور کہیے کہ اے نفس ہم تمہیں کچل کے آگے بڑھیں گے۔ جب انسان اپنے نفس کو کچل کے آگے بڑھتا ہے تو یہ ایمان والا اگر غیر بھی نفس کو کچل کے اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی کچھ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ وہ مقام صرف دنیا کے لیے ہے، غیروں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کچھ بھی مل رہا ہے وہ صرف دنیا کے لیے، یہ مت سمجھیے کہ ان کو یہ مرتبہ مل گیا تو آخرت میں بھی مل جائے گا، نہیں، آخرت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، صرف ایمان والوں کا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک عیسائی تھا، ایک عیسائی جس کو جو کہتا تھا وہی ہو جاتا تھا، جس کو آنکھ بند کر کے دیکھ لیتا تھا اس کی زندگی کی پوری خبر بتا دیتا تھا، کسی بیمار کو ہاتھ لگا دیتا تھا وہ شفا اس کو مل جاتی تھی۔ لوگ ان کے طرف متاثر ہونے لگے، لوگ ان کے طرف جانے لگے، کیونکہ عوام ہے، عوام جدھر فائدہ دیکھتی ہے ادھر چل پڑتی ہے۔ لوگ جانے لگے، کافی بھیڑ ان کے پاس ہونے لگی، جو جس مصیبت کو لے کے جاتے اس کو اس مصیبت سے اسی وقت چھٹکارا مل جاتا تھا۔ کافی لوگ وہاں جمع ہونے لگے۔ ایک عالم دین نبی کا سچا عاشق، ان کو فکر ہوئی کہ اگر اسی طرح یہ عیسائی اپنا کام آگے بڑھاتا رہا اور یہ عوام جو ہے بالکل جاہل ہے، یہ کچھ سمجھتا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ لوگ اپنا ایمان چھوڑ کے اس کے دھرم کو قبول کر لے۔ ان کو فکر ہوئی، آستین میں تلوار چھپا لیے، چل دیے اس کو قتل کرنے کی نیت سے کہ اگر ان کو میں سمجھاؤں گا کہ یہ کام تم چھوڑ دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسے میں آج قتل کر دوں گا۔ یہ عالم ربانی، علماء کرام، عالم دین گئے وہاں پر،
ان کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو اندر سے وہ عیسائی جواب دیتے ہیں، اے امت محمدیہ کے عالم دین، تم جو مجھے قتل کرنے آئے ہو نا، اس منصوبے سے باز آ جاؤ، آستین میں تلوار چھپا کے لائے ہو، اس سے بھی باز آ جاؤ، تم مجھے قتل مت کرو، تم مجھے مت مارو۔ اب تک تو لوگوں سے سنتے تھے کہ ان کے پاس یہ باتیں ظاہر ہوتی ہے، یہ خوبی ہے، اب عالم دین اپنے کان سے سنتے ہیں، اور ان کے آنے کا ارادہ بھی وہ عیسائی بتا رہا ہے، کس مقصد سے آئے ہیں۔ عیسائی گھر کے اندر سے آواز دیتے ہیں کہ تمہارا مقصد یہ ہے، تمہارا منصب یہ ہے، اس لیے تم مجھے قتل مت کرو۔ اب یہ جو ہے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے کہ یا اللہ، اس کو کیسے پتا ہو گیا کہ ہم اس کو قتل کرنے آئے ہیں، ان کے لیے ہم تلوار چھپا کے لائے ہیں، ابھی دروازہ کھلا نہیں ہے، ہم ایک طرف ہیں، یہ ایک طرف ہے، نہ میں اس کا چہرہ دیکھا ہوں نہ وہ میرا چہرہ دیکھا ہے، پھر میرے حقیقت اس کو کیسے پتا ہو گئی۔ اتنے میں حضرت وہ علماء دین نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں قتل نہیں کروں گا، تمہیں قتل نہیں کروں گا، نہیں ماروں گا، نہیں روکوں گا، دروازہ کھولو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس عیسائی نے دروازہ کھولا، دروازہ جیسے ہی کھولا بات ہو رہی ہے۔ علماء دین نے فرمایا، اس عالم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ عیسائی، تم کو یہ مقام اور رتبہ کیسے مل گیا کہ بغیر دیکھے تم آنے والے کے بارے میں بتا دیتے ہو، اس سے پوچھے بغیر ان کے مقصد کے بارے میں بتا دیتے ہو، اس کے نیت کے بارے میں بتا دیتے ہو، اس کے دل میں کیا چلتا ہے وہ بھی تم بتا دیتے ہو، یہ مرتبہ تجھے کیسے ملا، یہ مقام پر کیسے تم فائز ہوئے؟ اس عیسائی نے کہا کہ میں اپنے نفس کو کچل کے آگے بڑھا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ دیا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کے مخالفت کام کرتا ہوں۔ کہا کہ اچھا تو ایک کام اور کر کہ تو کلمہ پر مسلمان ہو جا۔ اس عیسائی نے کہا کہ یہ میرے نفس نے اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عالم دین نے کہا کہ تم نے تو ابھی کہا کہ ہم نفس کے مخالف کام کرتے ہیں، نفس کو کچل کے آگے بڑھتے ہیں، میرا نفس جو مجھے کہتا ہے اس کی بات کو نہ مان کے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ابھی تیرا نفس میری اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اب تم اپنے نفس پہ عمل کرو گے یا اپنے نفس کے مخالفت کرو گے؟ اس عیسائی نے کہا اے عالم دین، جب میرا نفس اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نفس کو کچلتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں، کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے نبی کا سچا عاشق بن جاتا ہوں۔ تو کبھی کبھی غیر بھی اپنے نفس کو کچل کے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا فائدہ عطا فرما دیتا ہے، وہ صرف دنیا کے لیے آخرت کے لیے نہیں۔ تو میرے دوستو، انسان وہی کامیاب ہے جو نفس کو کچل کے آگے بڑھ جائے۔ شیطان تو کم بہکاتا ہے لیکن خود اپنے نفس کے بہکاوے میں انسان زیادہ بھاگ گیا ہے۔ لوگ کہتا ہے کہ دن بڑا اچھا آ گیا، دن اچھا آنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے، آپ کو کیا فائدہ ہے؟ اگر اچھا دن آ بھی جائے تو آپ کو فائدہ کیا ہے؟ کل بھی آپ بے نمازی تھے، آج بھی بے نمازی ہے، کل بھی آپ بے روزے دار تھے، آج بھی آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں، کل بھی آپ غلط کاموں میں ملبوس تھے، آج بھی غلط کاموں میں ملبوس ہیں، تو اچھا دن آنے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ میں کہتا ہوں اچھا دن لانے کی کوشش مت کرو، اچھی راتیں لانے کی کوشش کرو۔ جس رات اچھی رات ہماری ہو جائے گی، گناہوں سے ہم بچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سورج نکلنے سے پہلے ہمارے لیے اچھا دن پیدا فرما دے گا۔ جو رات ہماری اچھی ہو جائے گی، صوفیاء کرام نے فرمایا اچھی رات کس کو کہتے ہیں؟ اچھی رات کس کو کہتے ہیں؟ وہ رات جو آپ تنہائی میں سوئے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، فلموں سے بچے ہوئے ہیں، گانوں ناچ
کود سے آپ بچے ہوئے ہیں، آپ کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہے، آپ کی زبان پر درود شریف کی ڈھالی ہے، آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہے، اور اسی میں آپ سو گئے اور صبح ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا دن اچھا فرما دے گا۔ جو رات بنانے والا ہے وہی دن بھی بنانے والا ہے، جو دن بنانے والا ہے وہی رات کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہمیں اچھی رات بنا کے دکھانا ہے، اچھی رات پہ عمل کر کے دکھانا ہے۔ جہاں ہمیں گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس گناہ سے اس وقت اگر ہم بچ جاتے ہیں تو اپنے نفس کو بھی کچل رہے ہیں۔ اچھی رات بھی ہو رہی ہے، اب جب اچھی رات ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ صبح بھی اچھا بنا دے گا، شام کو بھی اچھا بنا دے گا، راتیں بھی اچھی بنا دے گا۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو اپنے نفس کو کچل کے آگے بڑھنا ہے، تب جا کے جنت ملے گی۔ اذان ہو رہی ہے، اگر نماز پڑھنے کا من نہیں کرتا، دل نہیں کرتا، زبردستی پڑھیے نماز۔ روزہ رکھے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، پیاس تڑپا رہی ہے، ستا رہی ہے، جان جا رہی ہے، پھر بھی اس وقت بھی اپنے نفس کو کچلیے اور کہیے کہ میں تو روزہ رہ کر کے ہی زندگی گزاروں گا۔ وہاں پر نفس کی مخالفت کیجیے۔ آج ہم لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھنے آتے ہیں، آج بھی آئے ہیں، ابھی نماز پڑھ کے باہر نکلیے گا، ٹوپی جیب میں رکھیے گا اور سیدھے کہیے گا کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، وہ انسان خراب ہے، ہم اچھا ہے۔ یہ آپ کو کون کہلوا رہا ہے؟ یہی تو آپ کا نفس ہے، یہی آپ کا نفس ہے، اور اسی کو کچلنا ہے آپ کو۔ جہاں مسجد میں سب کے ساتھ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور سب کو برابر کا مقام ملتا ہے، اسی طرح باہر بھی نکلیے تو ان لوگوں کو بھی اچھا سمجھیے۔ اگر آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے، ٹوپی جیب میں رکھ لیے اور کہہ دیے فلاں آدمی بہت خراب ہے، فلاں آدمی بہت برا ہے، یہ بتائیے یہ حق کس نے کس کو دیا ہے؟ آپ کو بھی بنایا اللہ نے، اس کو بھی بنایا اللہ نے۔ ارے شاہجہاں جب ممتاز کی محبت میں آ کر کے ایک تاج محل بنایا ہے کئی سو سال پہلے، آج تک وہ تاج محل خراب نہیں ہوا، تو جس انسان کو خدا نے بنایا ہے یہ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے خراب ہو جائے گا؟ قطب مینار بنایا کون بادشاہ نے؟ آج بھی وہی حال ہے اس کا۔ تاج محل بنایا شاہجہاں نے اپنی بیوی کے خاطر، لیکن تاج محل جو حال جو کنڈیشن اس دور میں تھا وہی کنڈیشن آج بھی ہے، نہ کل خراب ہوا تھا نہ آج خراب ہوا ہے۔ تو جس کو انسان نے انسان کی محبت میں بنا دیا وہ خراب نہیں ہے، تو جس کو رب نے بنا دیا اس کو خراب کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ اور اگر خراب کر رہے ہیں تو وہی آپ کا نفس ہے جو آپ پہ غالب ہو چکا ہے، اور اسی نفس کے خاطر آپ کو جہنم میں جانا ہوگا۔ اور جو اس کو کچلے گا، اس کو مارے گا، اس کو دبا دے گا، وہی انسان کامیاب ہوگا، وہی انسان مکمل کامیابی زندگی اس کو ملے گی۔ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ تم ایک مہینہ بھوکا پیاسا رہ کر کے نفس کو اس طرح مار دو، اس طرح مار دو کہ 11 مہینہ جو شیطان آزاد رہے گا، تم کو اس سے مقابلہ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آیا اسلام میں، تاکہ ہمارا نفس ایک مہینے کے اندر اس طرح کمزور ہو جائے کہ وہ ہمارے قبضے میں آ جائے، ہماری طاقت کے اندر وہ ہو جائے، ہم جو کہیں وہی وہ کرے، یعنی ہم نفس کا غلام نہیں بنے، نفس میرا غلام بن جائے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں لگے کہ کوئی انسان بہت برا ہے، کوئی انسان خراب دکھائی دیتا ہے، کوئی انسان آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، تو صوفیاء کا جواب ہے کہ تم اس کے طرف مت دیکھو، اپنے دل پر دیکھو، اس لیے کہ ہر آدمی کے پاس دل کا آئینہ ہے۔ جب وہ کسی پہ نظر ڈالتا ہے تو وہ یقیناً اس پہ نظر نہیں بلکہ اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہے، اپنے دل کو وہ دیکھتا ہے، اب اس کا دل جیسا ہوتا ہے سامنے والے کو ویسے ہی دکھائی دیتا ہے۔ یہ صوفیاء کا جواب ہے۔ اس لیے کہ انسان کی محبت دل سے ہے،
یہ محبت کا جو رشتہ ہے وہ دل سے جڑا ہوا ہے، یہ محبت کا تقاضا جو ہے وہ دل سے ہے، دماغ سے نہیں ہے۔ اب صوفیہ کہتے ہیں اگر تمہیں کوئی خراب لگتا ہے تو تم اس کے بارے میں تحقیق مت کرو، تحقیق اپنے دل کے بارے میں کرو کہ وہ انسان مجھے خراب کیوں لگا، وہ انسان مجھے اچھا کیوں نہیں لگتا ہے۔ اس کی تحقیق اگر کرنا ہے تو اپنے دل کے اندر تحقیق کیجئے کہ ہمارے دل میں کون ایسی خراب بات بس گئی ہے جس کے وجہ سے اگلا انسان مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ دو طریقہ ہے انسان کو سچی زندگی گزارنے کے لیے، ورنہ زندگی تو کوئی بھی گزار سکتے ہیں، آپ کی زندگی آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے چاہیں جیے، نہ آپ کو کوئی روکے گا نہ ٹوکے گا۔ لیکن میرے بھائی ایک جنت میں جانے کا میں نے جو ایک راستہ بتایا، اسی راستے پہ چلنے کے بعد ہی سب کو جنت ملے گی۔ جہاں دل صاف ہو، نفس قبضے میں ہو، نفس کے خواہش کوئی کام نہ ہو، وہی انسان کامیاب ہے۔ اگر نفس کے خواہش میں کام ہو رہی ہے تو پھر وہ انسان تباہ و برباد ہے۔